اور میں یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آندھرا پردیش میں اور تلنگانہ ریاست میں جو 4% کا ریزرویشن ہے، وہ 4% کا ریزرویشن جس سے مسلمانوں میں جو بیکورڈ کاسٹ ہیں، مسلمانوں میں 90% لوگ بیکورڈ کاسٹ کے ہیں تلنگانہ اور آندھرا میں، ان کو جو ریزرویشن دیا جا رہا ہے، جس سے بہت فائدہ مسلمانوں کے ان بیکورڈ کاسٹ کو ہوا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں اور ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور آندھرا پردیش کے چیف منسٹر جگن موہن ریڈی، جو سپریم کورٹ میں یہ کیس آیا ہے کانسٹیٹیوشن بینچ کے سامنے، وہ بہترین سے بہترین لیگل ٹیم کو تیار کریں گے اور اس کا دفاع کریں گے، اور ان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے مسلمانوں میں جو بیکورڈ کاسٹ ہیں ان کے پسماندگی کا ڈیٹا سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں۔ اور تلنگانہ میں سدھیر کمیٹی کی رپورٹ ہے، تلنگانہ کی سدھیر کمیٹی کی رپورٹ پورے اعداد و شمار اور ڈیٹا امپیریکل ایویڈنس جس کو کہتے ہیں، جس سے یہ بات صاف طور پہ ظاہر ہوتی ہے کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کو ریزرویشن تحفظات اس لیے ملنے چاہیے کیونکہ وہ سوشلی اور ایجوکیشنلی بیکورڈ ہیں، وہ تعلیمی اور سماجی طور پر پسماندہ ہیں۔ اس بنیاد پر، اس ڈیٹے کی بنیاد پر تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں نے چیف سیکرٹری سے بات چیت کی، ان سے ملاقات کی اور ان سے بار بار حکومت کو توجہ بھی دلا رہا ہوں۔ تو چیف سیکرٹری نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ڈیویڈی صاحب، دھون صاحب اور سینئر وکلاؤں کا تلنگانہ کی حکومت نے ان کو اب بحیثیت اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ تو میں نے حکومت سے یہ بھی کہا ہے کہ جو پروفیسر گوپال صاحب ہیں، جنہوں نے ایک بہترین بحث کی یہ 10% اکنامک ویکر سیکشن کے ریزرویشن کے خلاف، ان کو بھی رکھا جائے۔ تو حکومت نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو بھی رکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے تجویز بھی دی کہ ایم آر شمشاد صاحب کو اور نظام پاشا صاحب کو اس لیگل ٹیم کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ اگر ہم اپنی طاقتور لیگل ٹیم نہیں بنائیں گے تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ 4% تحفظات سے خدا نخواستہ ہم اس کو کھو دیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ تلنگانہ کی حکومت، تلنگانہ کے چیف منسٹر اور آندھرا کے چیف منسٹر ان ریاست کے جو مسلمانوں میں جو بیکورڈ کلاس ہیں، جن کا ایجوکیشنلی اور سوشلی بیکورڈ ہیں، ان کے لیے پوری کوششیں کرنا ہے۔ ہم بھی حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں، ہم بھی حکومت سے نمائندگی کر رہے ہیں کہ آپ اس کیس میں بہترین اس کا دفاع کریے اور تلنگانہ کے مسلمانوں میں جو بیکورڈ کاسٹ ہیں ان کو جو 4% تحفظات مل رہا ہے، جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے میڈیکل کالج میں، گورنمنٹ کے انجینئرنگ کالج میں، گورنمنٹ کے ڈگری کالج میں، گورنمنٹ کے ایم اے کے کالجز میں، ٹیچرز میں، پولیس کے ریکروٹمنٹ میں، ٹیچرز کے ریکروٹمنٹ میں یہ 4% ریزرویشن کی وجہ سے، تحفظات کی وجہ سے مسلمانوں کا ریپرزنٹیشن بڑھا ہے۔ ہماری لڑائی کیا لڑائی ہے؟ ہماری لڑائی ریپرزنٹیشن کی لڑائی ہے کہ اگر 10 لوگ ہیں تو اس میں ہماری کتنا ریپرزنٹیشن ہے، ہماری کتنی نمائندگی ہے۔ یہ لڑائی مجلس اتحاد المسلمین کی ہے۔ ہم اپنا حصہ چاہتے ہیں، ہم اپنا حصہ لے کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ لڑائی مجلس کی ہے اور یہ لڑائی کا آغاز مجلس اتحاد المسلمین، جو فخر ملت عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین بنائی تھی، جب سے ہماری لڑائی ہے کہ مسلمانوں کو بھارت میں ان کا حصہ ملنا چاہیے، ریپرزنٹیشن ملنا چاہیے۔ اور ریپرزنٹیشن اس وقت ملے گا جب ہم پڑھیں گے، سیاسی طور پر طاقتور ہوں گے اور حکومت کو دباؤ ڈالیں گے۔ حکومت سے ہم جا کر ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ اقلیتوں کا، دلتوں کا، آدیواسیوں کا بھی ریپرزنٹیشن دیجئے۔ تو 4% جو ریزرویشن ہے وہ ریپرزنٹیشن کی لڑائی ہے، اور ہم تلنگانہ کے چیف منسٹر سے، آندھرا کے چیف منسٹر سے اس بات کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بہترین سے بہترین لیگل ٹیم بنائے۔ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر کے آفس سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جو نامور وکیل ہیں
जनाब कपिल सिब्बल साहब को उन्होंने अपनी लीगल टीम में अपने वकील के तौर पर उस केस लड़ने के लिए उनकी सर्विसेज को हासिल किया। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है। तेलंगाना और मुसलमानों के रिजर्वेशन एक जिंदगी और मौत का मसला है, तो इसलिए हुकूमत को इसको सीरियस लेना चाहिए, बल्कि हुकूमत बार बार इस पर तवज्जो ले। हम तो अपनी तरफ से हर मुकाम पर जाकर, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चीफ मिनिस्टर का दफ्तर हो, मुताल्लिका मिनिस्टर हो, उन सब से हम इस बात को कह रहे हैं कि इसको सीरियस लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस है, ये मुसलमानों के मुस्तकबिल का मसला है, क्योंकि याद रखिए रिजर्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है और हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए।